عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نذكر إلا الحج فلما جئنا سردت مصر فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك؟ قلت لوددت والله إني لم أحج العام. قال لعلك نفست. قلت نعم. قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. آج کے درس میں میرا مقصد یہ ہے کہ حائضہ عورت کیا قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے، یعنی وہ عورت جس پہ ماہوارہ بیماری آتی ہے تو کیا وہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے. تو ایک قرآن کریم کی مسح کرنا اور ہاتھ لگانا یہ تو شرعاً ناجائز ہے، اور اس پر قرآن کریم کی صریح آیات ہے لا یمسہ الا المطہرون. لیکن حائضہ عورت کیا قرآن کریم کی تلاوت کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حجۃ الوداع کے دوران میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے، تو جو سرپ مقام ہے وہاں پر میں حائضہ ہو گئی، میں رو رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوران میں ہمارے خیمے میں آ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے سوال کیا کہ ما یبکی، کہ آپ کس بات پہ روتی ہے؟ تو میں نے کہنے لگے کاش میں اسی سال حج کے لیے نہیں آتی اور اگلے سال حج کے لیے آتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ کو ماہوارہ بیماری آ گئی؟ تو میں نے کہا ہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنات آدم پر جو بچیاں ہیں آدم علیہ السلام کی، اس پر تو یہ مقرر کیا. ہاں آپ وہی کام کرے جو حاجی کرتے ہیں، سوا یہ ہے کہ طواف نہ کرے اور نماز نہ پڑھے. بس نماز نہیں کر سکتی ہے اور وہ طواف نہیں کر سکتے ہیں، باقی جو کام حاجی حضرات کرتے ہیں وہی آپ بھی کریں. تو امام بخاری رحمہ اللہ اسی حدیث یہ استدلال کرتے ہیں کہ حاجی کے جو بڑے کام ہے وہ تو تلاوت قرآن کریم ہے، یعنی حاجی جو ذکر و اذکار ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، یہ سارے کے سارے یعنی اس کے وہ بہترین کاموں میں سے ہے. تو لہٰذا آپ وہی کام کریں جو حاجی کرتے ہیں، اور حاجی کے کاموں میں سے ایک تلاوت القرآن کریم بھی ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حائضہ عورت ہو، یعنی جو ماہوارہ بیماری لگی ہوئی عورت ہو، وہ تلاوت وغیرہ کر سکتی ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا ایک اثر ہے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے، وہ فرماتے ہیں لا باس ان تقرأ الآیہ، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ بندہ ایک آیات وغیرہ پڑھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ولم یرا ان ابن عباس بالقراءۃ للجنوب باسن، کہ جنوبی بندہ کے لیے وہ تلاوت کرے. اور اس نے استدلال کے اسی حدیث سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں وہ ذکر کرتے ہیں. ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہمیں حکم دی جاتے کہ ان نخرج الحیض فیکبرنا بتکبیرہم،
کہ آپ وہ حائض عورتوں کو نکال دے عیدگاہ میں تاکہ وہ شریک ہو نمازیوں کے ساتھ تکبیرات میں اور دعاؤں میں. اور ظاہر تکبیر بھی ذکر ہے اور قرآن کریم بھی ذکر ہے. لہٰذا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جنوبی بندہ بھی اور حائضہ عورت بھی یعنی وہ تلاوت کر سکتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جنوبی بندہ کے بارے میں جو حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، کہ وہ حائضہ عورت اور جنوبی بندہ یہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ حدیث سندن ضعیف ہے کیونکہ اسماعیل بن عیاش نے وہ نقل کیا ہے اور اسماعیل بن عیاش جو نقل کرتے اہل حجاز سے اور اہل عراق سے وہ احادیث ضعیف ہوتا ہے. ہاں البتہ اسماعیل بن عیاش جو اہل شام سے احادیث نقل کرتے ہیں وہ احادیث کچھ بہتر ہے، لہٰذا یہ حدیث اہل حجاز میں سے ہے، لہٰذا یہ حدیث منکر میں داخل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حیض کا جو مسئلہ ہے ماہوارہ بیماری کا جو مسئلہ ہے یہ تو اکیلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ اس کا تعلق تو نہیں ہے، پورا امت مسلمہ کی عورتوں کے ساتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر قیامت تک یہ مسئلہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحیح حدیث کے ذریعے سے یہ نہیں بتایا کہ حائضہ عورت تلاوت نہ کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آیا ہے بیان کرنے کے لیے تاکہ وہ لوگوں کو بیان کرے کہ وہ حائضہ عورت جس طرح نماز کے بارے میں رسول اللہ نے صراحتاً فرمایا کہ وہ حائضہ عورت وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، مسجد میں نہیں جا سکتی ہے، تو اسی طرح اس کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے. لہٰذا حائضہ عورت تلاوت وغیرہ کر سکتی ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک ایک کلمہ وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ سے یہ مروی ہے کہ 2 آیاتیں پڑھ سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت کے اور ایک کلمے کے تعظیم کرنا ایسے پورا آیت قرآن کریم کے تعظیم کے برابر ہے، اور ایک ہی کلمے کی بے ادبی کرنا یہ پورے قرآن کریم کے بے ادبی کے مترادف ہے. جب ایک ہی کلمے کی اجازت تو پورا قرآن کریم کی کیوں اجازت نہیں دیتے، یا 2 آیاتوں کو جب اجازت دے تو پورے قرآن کریم کی کیوں اجازت نہیں دیتے ہیں. امام طحاوی رحمہ اللہ نے اجازت دیا آدھا کلمے کی یا ایک کلمے وہ پڑھ سکتی ہے لیکن پورا آیات نہیں پڑھ سکتی ہے. تو یہ سمجھ میں نہیں آتے ہے کہ ایک کلمہ کے تعظیم اور پورا قرآن کریم کے تعظیم میں کوئی فرق تو نہیں ہے. جب تکبیرات پڑھ سکتی ہے، تسبیحات پڑھ سکتی ہے، تو تسبیحات اور قرآن کریم ان دونوں میں تو فرق نہیں ہے. قرآن کریم بھی ذکر ہے اور تسبیحات بھی ذکر ہے. جب تسبیحات کی اجازت ہے تو قرآن کریم کی بھی ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ کوئی صریح حدیث بھی موجود نہیں اس بارے میں. جب موجود نہیں ہے تو لہٰذا حائضہ عورت تلاوت بھی کر سکتی ہے، ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی